آپ کی زبان کی حفاظت نہیں ہے، پیٹ کی حفاظت کیا ہے؟ میرے بھائیوں اپنے زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم یہ پیٹ میں جو کھانا ڈال رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں یہ غذا جو کھا رہا ہمارا پیٹ، اس میں جا رہا ہے، یہ خوراک کہاں سے ہمیں آپ کو مل رہا ہے؟ ہم اس کے بارے میں جائزہ لیں کہ ہم اپنا کھانا حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ میرے بھائیوں محاسبہ نفس تو یہ بھی ہے، دن میں ہم کتنے حلال کھانا کھاتے ہیں؟ ہماری زندگی، ہماری جو پرورش ہوئی ہے، ہم 20 سال کے لڑکے ہیں، 22 سال کے لڑکے ہیں، کوئی 25 سال کے، کوئی 50 سال کے ہیں، انہیں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے کہ ہم نے جو زندگی میں کھانا کھائے، ہماری پرورش ہوئی ہے، ہمارا جس پھلا پھولا ہے، ہم پڑے ہوئے ہیں، کتنا کھانا حلال ہے، کتنا حرام ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو ہم نے جو زمین میں تمہیں رزق دیا ہے اسے حلال اور پاکیزہ طریقے سے کھاؤ، حلال اور پاک مالوں کو کھاؤ۔ جو ہم نے تمہیں زمین میں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ مالوں کو کھاؤ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے دعا کر دیجئے، جو بھی دعا کرو اللہ قبول فرما لے، میں جو بھی دعا کرو مستجاب الدعوہ بن جاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں اے صحابہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تم اپنا کھانا حلال کر لو، اس پیٹ کے بارے میں غور کرو، اس پیٹ میں تمہارا کھانا حلال جا رہا ہے یا حرام؟ اگر حلال جا رہا ہے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، اگر حلال کھانا ہے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے میرے صحابہ اس بندے کی 40 روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا ہے، حرام کا ایک لقمہ کھایا ہے۔ میرے بھائیوں ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہماری پرورش کس طرح سے ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا جس بندے کی پرورش اس میں سود کا ایک درہم بھی ملا ہوا ہو، 1 روپیہ بھی ملا ہوا ہو، اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سا کھانا استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک غلام تھا، اور یہ غلام محنت کر کے لاتے تھے، مزدوری کر کے لاتے تھے، جیسے یہاں سے ہم ارریہ بھیج دیے یا پورنیہ بھیج دیے، دن بھر کی کمائی وہ لائیں گے، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ خراج دیا کرتا تھا، کچھ مال دیا کرتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال سے کھایا کرتے تھے، اس مال سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا ہی نہیں کہ مال حلال ہے یا حرام یا کہاں سے لائے ہو، ایک دن کا معاملہ ہے، باقی دن پوچھتے ہیں لیکن ایک دن نہیں پوچھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کھانا کھا لیا، وہ کھجور کھا لی، جو لایا تھا اس نے کھا لیے۔ اس کے بعد غلام نے کہا ہے میرے مالک ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر دن پوچھتے ہیں کہ کھانا کہاں سے لایا، یہ کمائی کہاں سے کر کے لائے، آج آپ نے کیوں نہیں پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے کہ مجھے بھوک کافی لگی تھی، میں نے اس کو کھا لیا۔ اے غلام کیا یہ کھانا حلال نہیں تھا؟ کیا یہ لقمہ حلال نہیں تھا؟ اس کے غلام کا جواب سنیے، غلام کہتا ہے اے میرے مالک میں نے زمانہ جاہلیت میں نے پرانے زمانے میں نے کچھ سالوں پہلے کہانت گڑھی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، اور کہانت میں نے یہ کہہ دیا تھا مثال کے طور پہ اگر کسی کی بیوی پریگننٹ ہو، اگر کسی کی بیوی حاملہ ہو تو میرے بھائیو اگر وہ انسان آپ سے پوچھے کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی، آپ نے بغیر سوچے سمجھے بغیر جانے آپ نے بتا دیا کہ لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہوگا، میرے بھائیو تو غلام کہہ رہا ہے میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہانت گڑھ لی تھی، حالانکہ کہانت سے مجھے کوئی شدھ بدھ نہیں تھا، میں نے کہہ دیا میں نے کہانت گڑھ دی تھی، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں بعد اس کا لڑکا پیدا ہوا، وہ خوشی میں آئے اور خوشی میں مجھے یہ لقمہ دیا، کھانا کا غذا، کھانا کا لقمہ دیا، یہ کھجور دی۔ میرے بھائیوں حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کہانت گڑھی اور کہانت کا عوض انہوں نے مجھے دیا اور میں نے آپ کو لا کر دے دیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ میرے بھائیوں ایک لقمہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹائم کا کھانا ہو، جیسے ابوبکر صدیق سنے میرے بھائیوں اپنے منہ اپنے انگلی کو اپنے ہاتھ کو حلق کے اندر ڈالے اور
मुअर्रिख लिखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक कई करना शुरू कर दिए, हलक के अंदर उंगली डाल दिए और कई करना शुरू कर दिए। मुअर्रिख ये लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त तक कई करते रहे जब तक उसको यकीन ना हो गया होगा कि जितना खाया था पूरा उसने बाहर निकाल दिया, जितना खाया था बाहर आ गया है। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी का ये एहसास कीजिए, फिक्री आखिरत से जुड़िए। मेरे भाइयों, एक टाइम का खाना खाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल की दुनिया बदल गई और कह रहे हैं, आए फला तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये कहानत गढ़ी हुई चीजें जिनका एवज लेना हराम है, इसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें। हमारे पास एक टाइम तो नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी सूद से हमारी परवरिश हो रही है, सूद से हम पल रहे हैं, सूद से हम बढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब कर लीजिए। मेरे भाइयों, ये कहानत गढ़ी उन्होंने। मेरे भाइयों, हम और आप अपने आप को शेरशाहवादी और अहले हदीस से दावा कर रहे हैं कि हम अहले हदीस हैं, हम कुरान और हदीस को मानने वाले हैं। लेकिन नहीं मेरे अहले हदीसों, ऐ शेरशाहवादी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, हमारी यहाँ भी औरतें मुर्तद हो रही है और इसका शिकार हो रही है। अगर बच्चा नहीं हो रहा है, साल 2 साल का भी वेट नहीं करती है, इंतज़ार नहीं करती है और बाबाओं का सहारा ले लेती है, दरगाहों में चली जाती है, मज़ारों पे चली जाती है। मेरे भाइयों, आज वो ईमान कहाँ गया, आज वो गैरत कहाँ गई? मेरे भाइयों, ज़करिया दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला से कह रहे हैं, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू। मेरे भाइयों, हज़रत ज़करिया दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। आय अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा, नेक ज़ुर्रियत अता फरमा। हज़रत ज़करिया बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, भांज है, फिर भी उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे एक बेटा अता करता है। मेरे भाइयों, हम यहाँ डॉक्टरी इलाज कर रहा है, कुछ दिनों तक इंतजार करें। लेकिन हाँ मेरे भाइयों, अगर ना भी हो लेकिन हम बाबाओं का सहारा ना ले। शेरशाहवादी कौमों, हमें आप पर अफसोस है, अहले हदीसों का दावा कर रहे हैं और ये मज़ारों पे आज चली जा रही है, दरगाहों पे चली जा रही है। अफसोस है ऐसी मेरी माँ बहनों पर जिन्होंने नबी की तालीम को फरामोश कर दिया, नबी की अखलाक को अखलाक नहीं समझा, नबी को अपना आइडियल नहीं समझा। अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन हमारे लिए आइडियल है, बेहतरीन आइडियल है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक लुक़मा खाया तो उसका एहसास होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम रहने के लिए बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन हाँ ये जलसा मस्जिद के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी मुझे इस बात की है कि आपने एक जज्बा पैदा किया दान देने के लिए, आज हम खुश हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आइए इसी तरह का एक मंजर आपको याद दिलाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना चले जाइए। आप मक्का से रवाना होते, मदीने के अंदर जाते, आपकी ऊँटनी जहाँ पर बैठी, जिस जगह पर ऊँटनी बैठी आप उस जगह पे हैं और कुछ दिनों बाद सोचते, आय अल्लाह हम चाहते इस जगह पर तेरा घर हो, आय अल्लाह हम चाहते इस जगह पे तेरी मस्जिद बने। आपने लोगों से कहा, आपने सहाबा से कहा, मेरे सहाबा मेरे दिल को करार नहीं आ रहा है, मेरे दिल को सुकून नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं यहाँ अल्लाह का एक घर बने, यहाँ अल्लाह की एक मस्जिद बने। चलो इस जगह को पता करो, ये जगह किसकी है, यहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए। लोगों ने बताया ये छोटे छोटे 2 बच्चे, यतीम बच्चों की जमीन है जिनका नाम सहला और सुहैल है। आपने फरमाया जाओ सहल को भी बुला कर लाओ। छोटे छोटे बच्चे, यतीम बच्चे, आपने कहा जाओ सहल को बुला कर लाओ, आपने कहा जाओ सुहैल को बुला कर लाओ। और उनके जो गार्जियन है, बाप तो इंतकाल कर चुका था, जो गार्जियन है उनके चचा है, उनको बुला के ले आओ। वो ये कहता, उनका नाम मुआज़ इब्न अफ़रा था। मेरे भाइयों, मुआज़ इब्न अफ़रा उस जगह पे हाजिर है, छोटे छोटे बच्चे हाजिर है। आपने कहा अय मुआज़ इब्न अफ़रा, अय छोटे छोटे बच्चे, इस जमीन को हम खरीदना चाहते हैं, इस जमीन को हम खरीदना चाहते, बताओ तुम्हारी राय क्या है। वो कहते अल्लाह के नबी आप क्या कीजिएगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं छोटे
چھوٹے چھوٹے بچے، میں اس جگہ پہ اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں اس جگہ پہ اللہ کی مسجد بنانا چاہتا ہوں، مسجد کی تعمیر یہاں پر ہونی چاہیے، یہاں پر مسجد نہیں ہے، کئی دنوں ہو گئے آنے کا، چاہتا ہوں کہ یہاں مسجد بنے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، کہہ رہے اللہ کے نبی جب آپ اللہ کا گھر بنائیے گا، جب یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی، جب یہاں مسجد بنے گی تو ہم اس کو بلا قیمت بیچ دیں گے، ہم قیمت نہیں لیں گے، جاؤ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کہتے نہیں نہیں ہم اسے بلا قیمت نہیں لیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی قیمت دینے کے لیے ضد کر رہے ہیں، وہ لے کے تیار نہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے نہیں نہیں تمہیں لینا پڑے گا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کو دعوت دی، سارے لوگ آئے اور لوگوں کی موجودگی میں پیسہ دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے میرے بھائیوں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس مسجد کا جتنا روپیہ لگے گا، جتنی قیمت لگیں گے، پوری قیمت اکیلے چکانے کے لیے تیار ہو۔ ہاں میرے بھائیوں، آپ کا جذبہ میں نے دیکھا، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں کہیں پر ایسا ہے مانگ مانگ کے 10-10 روپیہ مسجد کے نام سے لینا پڑ رہا ہے۔ وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے پوری مسجد کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا، او ابو بکر صدیق اپنے مال سے مسجد کی قیمت چکا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے وہ جگہ فری میں نہیں لی، مفت میں نہیں لی، آپ نے گواہ بنا کر بنو نجار کے سردار کے پاس گواہ بنا کر اس مسجد کی تعمیر کیے، اس کا ادگھاٹن